عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ کا 36واں اور آخری بند۔ یہ بند سارے جواب شکوہ کا خلاصہ ہے، اور اس میں ساری بات کو مختصر کر کے چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلے شعر میں سپر سے مراد ڈھال ہے، اور شمشیر سے مراد تلوار، اور جہانگیر سے مراد دنیا میں چھائی ہوئی، یعنی اے مرد مومن، تو ایک خطے میں محدود ہو کر اسلام کے عالمی پیغام کو محدود نہ کر، بلکہ اپنی عقل اور عشق کو استعمال کر کے پوری دنیا میں چھا جا، اور یہ پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ، کیونکہ تیری پہچان ایک خطے اور مخصوص علاقے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ ایک اور شعر میں علامہ صاحب یہی بات دوسرے انداز میں بھی کرتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، یعنی تو افغانی، ہندوستانی، جاپانی، ایرانی نہیں بلکہ مصطفی ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ تو پوری دنیا میں چلتا ہے، اس لیے اٹھ اور مایوسی کو الوداع کر کے نئے جذبے کے ساتھ تیار ہو جا۔ اگلے شعر میں ما سوی اللہ سے مراد اللہ کے سوا جتنی بھی طاقتیں ہیں، مطلب یہ کہ تیری تکبیر کی آواز ہر طاقت کو بھسم کر کے رکھ دے، کیونکہ تمہارے پاس ہی دنیا کی وہ طاقت ہے جو پوری دنیا کو سیدھا راستہ دکھا سکتی ہے۔ تو حقیقی معنوں میں مسلمان بن جا تو جو سوچے گا اللہ اسے ہی تقدیر بنا دے گا۔ قوموں کی تقدیر کے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اور آخری شعر میں جس نے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے کہ اے مسلمان، چاہے تمہارا تعلق کسی بھی ذات، کسی بھی قبیلے، کسی بھی ملک کے ساتھ ہے، اگر تو اس ذات جس کا نام محمد ہے اس کا وفادار ہے تو اللہ بھی جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے تمہارا ہے۔ اور تم اس دنیا کا رونا روتے ہو کہ دنیا ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ دنیا اور اس کا مال و دولت کیا چیز ہے؟ تم اس ہستی سے وفا کر کے تو دیکھو، ہم تقدیر کا قلم تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو الفاظ کا تلفظ اور مشکل الفاظ کے معانی اور اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ وہ پس منظر جس میں یہ بات کہی گئی ہے، یہ سب چیزیں کھل کر سامنے آئی ہوں گی۔ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، اور ہم ابلیس کی مجلس شورا جو علامہ صاحب کی شاعری اور تخیل کی معراج ہے، جس میں اسلام اور مسلمان کی وہ تصویر کھینچی گئی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہ پیش کریں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور خوشیوں کا حقدار بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔